السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے مسلمانوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ آپ کے صحابہ کو شہید کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑی پھینکی جاتی، اور اسلام کی جو پہلی شہیدہ خاتون ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ ان کے شوہر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اس طرح شہید کیا گیا کہ ان کے چاروں ہاتھ اور پاؤں کو 4 مختلف اونٹوں سے باندھ دیا گیا اور ان چاروں اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑا دیا گیا، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی عمار بن یاسر عنہ کے پاس سے گزرتے تھے تو ان سے کہتے تھے صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو اے یاسر کی اولاد، بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی مشکل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی منفی بات نہیں کرتے تھے، ہمیشہ مثبت بات کرتے تھے، امید والی بات کرتے تھے، اور یہی اسلام کی ہمیں تعلیم ہے۔ قرآن کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سب ہمیں اسی کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ کیسے بھی حالات ہوں، آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں تو آپ کو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصیبتیں آئی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نرینہ اولاد ان کے سامنے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں ان کے سامنے چلی گئیں، اور چوتھی بیٹی کو بھی بتا کے گئے کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اسلام کی وجہ سے طلاق دے دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں نے، اپنے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برے باتیں اور بری چیزیں کرنی شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، برادری کے لوگ، یعنی قریش کے لوگ، پورے مکہ کے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے صادق اور امین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا تشدد کیا، اتنا برا بھلا کہا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ ایسا ہم میں سے کس کے ساتھ ہوا ہے؟ یہاں تو اگر کسی کا اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو لے لے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اولاد کی محبت اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اور بڑی محبت ہوتی ہے۔ کسی کے ماں باپ چلے جائیں، کسی کا شوہر چلا جائے، کسی کی بیوی چلی جائے، ایسا لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، لیکن تمام چیزوں کے باوجود جو آزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثبت بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منفی بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی آپ کی سوچ جو تھی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ پیش کیا اور یوم آخرت کا عقیدہ پیش کیا، وہ اس مثبت سوچ کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ انسان پہ ظلم ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، اگر اس کی توحید مضبوط نہ ہو تو یا تو وہ اپنی ان آزمائشوں کا بدلہ لینے دنیا والوں سے نکل جائے گا، جیسے ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کی توحید مضبوط نہ ہو
تو وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگے گا، اور کئی لوگ اس سے بڑھ کے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے اور ان کو اتنی تکلیفوں میں ڈال دے، اتنا دنیا میں قتل و غارت گری ہو جائے اور وہ معاذ اللہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے وہ ہے المحب الودود، اللہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پر اگر ہمارا یقین ہوگا، توحید ہماری مضبوط ہوگی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم جانتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف آئے گی، کوئی بھی پریشانی آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اجر دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرے گا ویسا میں اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ بعض اوقات ہم سب اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں زندگی میں ہماری، بعض اوقات بہت ایسے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانی آتی ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا غلط ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، کیسے ہوگا، کسی کی نوکری چلی جاتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، وہ جو معاملہ تھا نا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اور راستہ کھول دیا۔ اگر ہم اسی میں پڑے رہتے تو پتہ نہیں آج یہاں تک نہیں پہنچ پاتے، اگر اسی نوکری میں رہتے یا اسی کاروبار میں رہتے یا اسی تعلق میں رہتے تو شاید یہ سب کچھ نہیں ملتا جو اللہ کے فضل سے آج جس میں بڑے خوش ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزوں کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، اور یہ ایک مومن کی صفت ہے، اور یہ مومن کی صفت اس لیے بنتی ہے کہ جب اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے اور عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں مجھے کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ آخرت میں مجھے اس کا بدلہ اور اجر ملے گا، آخرت کا دن ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالکی یوم الدین، اللہ یوم الدین کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہمارا عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، اور یہ کمزور ہو گئے تو پھر سارے معاملے خراب ہو جائیں گے، پھر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں بار بار واقعات اس طرف توجہ دلاتے ہیں، غزوہ خندق کا واقعہ ہو، مسلمان پریشان ہیں، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، رات کا تاریک اندھیرا ہے، مسلمان خندق کھود رہے ہیں، کسی طرح کفار اور ہمارے بیچ میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے اور یہ اس طرف نہ آ سکیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر قرآن کریم میں کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے حلق، ان کے سینے ان کے حلق میں آ چکے تھے۔ جو منافقین تھے وہ ہنسنا شروع ہو گئے تھے، بھائی کب آئے گا اللہ کا وعدہ، یہ کون سا وعدہ ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور جو مومنین تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول کا وعدہ سچ ہے اور حق ہے اور یہ پورا ہو کے رہے گا۔ تنہا رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ گڑھا کھود رہے ہیں، پتہ چلا جی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جہاں پہ خندق کھود رہے ہیں وہاں پہ کوئی بڑا سخت پتھر آ گیا، وہ ٹوٹ نہیں رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں اور جات کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر اس پتھر پہ اپنا کدال مارتے ہیں، اور جب کدال مارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے روم کے خزانوں کی چابیاں مل گئیں۔ دوسرا کدال مارتے ہیں، مجھے فارس کے خزانوں کی چابیاں مل گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت حالات ہیں، موت سامنے کھڑی ہے، سب کے حال خراب ہے کہ اتنے سارا جتھا کفار کا، یہودیوں کا سب جمع ہے، کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی پر امید ہیں، مثبت سوچ رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو بھی امید دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو سوائے کفار کے، قوم یعنی کافروں کے کوئی نا امید نہیں ہوتا، کوئی بھی حالات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں۔ جب اللہ نے ان حالات میں ڈالا ہے، جو اللہ العلیم ہے، جو سب کچھ جاننے والے ہیں، جو اللہ القدیر ہے، تمام چیزوں پہ قدرت رکھنے والے ہیں، علی کل شیء قدیر ہیں، اللہ الودود ہے، المحب ہے، ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ان حالات میں ڈالا ہے تو اللہ ان حالات سے نکالے گا بھی، اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی۔ یہ عقیدہ توحید ہے، کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا۔ اور اس مثبت سوچ کے لیے جو ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ اہم چیز ہے صبر۔ اس کا گہرا تعلق ہے مثبت سوچ سے، کیونکہ انسان، ہم سب کی زندگی مختلف حالات آتے ہیں،
کبھی اچھے ہیں کبھی برے ہیں، یہ تعلقات میں بھی ہے، یہ روزی روٹی کے معاملے میں بھی ہے، یہ عبادت کے معاملے میں بھی ہے، یہ یقین کے معاملے میں بھی ہے۔ لیکن اگر ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے، ہمیں اللہ پہ یقین ہوتا ہے اور ہم صبر کرتے ہیں اس موقع کے اوپر، اپنی زبان سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے، اپنے جسم سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے، کوئی واویلا نہیں کرتے، اپنے آپ کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں، زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکالتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بشارت ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر سب سے اہم چیز ہے۔ یہ صبر انسان کے اندر ہوتا ہے تو انسان اس مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کی ذات سے پر امید رہتا ہے، اس کی طرح امید کرتا ہے اور مثبت بات سوچتا ہے، مثبت بات کرتا ہے۔ ہم آج کل جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں، معاشی حالات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، دعوتی حالات ہیں، بظاہر تو بڑے مشکل ہیں، لیکن اگر آپ فوکس کریں تو اس کے اندر آپ کے لیے بہت سارے خیر و برکت کے، نیکی کمانے کے، جنت کمانے کے مواقع بھی ہیں۔ لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس نیکی کے کام کرنے کے موقع ہیں۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے پاس صبر کر کے ان کو سمجھانے کے موقع ہیں۔ لوگ، ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، 2 نمبر کا کام کر رہا ہے، آپ ایمانداری سے کام کریں، لوگ آپ کے پاس خود آئیں گے۔ دیکھیے گا، تھوڑا سا گزارنا پڑے گا آپ کو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں 1.25 روپے کی، 1 روپے کی چیز 1.25 میں ملتی ہے لیکن پورے 16 آنے ملتی ہے، اور وہاں 12 آنے کی چیز میں 4 آنے ملتے ہیں مجھے، آپ کے پاس ہی آئیں گے لوگ۔ اور ایسی کئی مثالیں ہیں، لیکن صبر کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ فرقان میں وہ عادات و اعمال بتائے کہ جو اللہ کے بندے عباد الرحمن کے اعمال ہیں، تو اس کے آخر میں تعالیٰ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے لیے جنت کے اندر محلات ہیں۔ کس بات کی وجہ سے؟ ان کے صبر کی وجہ سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ وہ صبر نہیں کرتے، جلد بازی کرتے ہیں، منہ سے الٹی سیدھی بات نکالتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ پہ توکل، جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے مشکل راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو لے کر چلو اور نکلو یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، پیچھے سے فرعون کو اطلاع ہو گئی، فرعون نے اپنے فوجی دوڑائے، بھاگو پکڑو ان کو، نکلنے نہ پائیں۔ اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نیل کا ساحل آ گیا، سمندر سامنے۔ اب کیا کریں؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کے سپاہی ہیں، بیچ میں آ کے پھنس گئے، قوم پریشان ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نا کہ تو لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب سوچیں نا کیسا منظر ہوگا کہ پیچھے دشمن بھاگا آ رہا ہے، آپ کے آگے سمندر ہے، ادھر بھی موت ادھر بھی موت، بظاہر تو ہی نظر آ رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کوئی ناشکری نہیں، کوئی منفی بات نہیں۔ قوم تو کہہ رہی ہے مروا دیا، اب کیا کریں گے موسیٰ؟ اب تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تم نے کہا تھا چلو بچ جاؤ گے، یہ تو پھنس گئے۔ وہ اچھا تھا نا، ہمارے گردنیں کاٹی جا رہی تھی، ہمارے لڑکوں کو مارا جا رہا تھا، ہماری نسلوں کو ختم کیا جا رہا تھا، صحیح تھے بھائی، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، زندہ تو تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین کہ نہیں، جب اللہ نے حکم دیا تو گھبرانا نہیں ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا جو عصا اس کو مارو۔ انہوں نے مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کو جب انہوں نے مارا اس کو تو دونوں طرف بیچ میں سے راستہ نکل آیا اور زمین سوکھ گئی اور دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا۔ یہ جب انسان مثبت سوچتا ہے، اور یہ آج تو سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ جو سوچو گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا، یہ سائنس کہتی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے کہا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی،
میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب یقین ہوگا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, ہم ضائع نہیں ہوں گے. اگر وقتی طور پہ ناکامی ہو گئی, وقتی طور پہ کامیابی نہیں مل سکی, جو چاہتے تھے نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی کہ مومن کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا, یہ مومن کا طرز عمل ہوتا ہے. تو مومن ہمیشہ مثبت سوچتا ہے, کبھی منفی نہیں سوچتا. وہ لوگوں میں بھی خوشی پھیلاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرو, ابی اسے ولا تؤثر, کہ اللہ آسانی پیدا کریں, آسانی کر دیں, مشکل نہ پیدا کریں. تو یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرو, ان کو اچھی بات بتاؤ, ان کو پریشان نہ کرو, ان کو مثبت بات بتاؤ, ان کو آگے کی طرف لے کے چلو, ان کو اللہ کی رحمت کی طرف توجہ دلاؤ کہ ان تمام تکلیفوں کے بعد, ان تمام پریشانیوں کے بعد, ان تمام تشدد کے بعد, اس تمام بھوک و فاقے کے بعد انشاءاللہ جنت ہے. کتنے دن کی زندگی ہے, کتنے دن کی تکلیفیں ہیں, کتنے دن کی پریشانی ہے, لیکن سوچ مثبت ہونی چاہیے. سوچ بھی مثبت ہو, اور جب سوچ مثبت ہوگی تو الفاظ مثبت نکلیں گے. سوچ میں ہر وقت یہ ہوگا ہائے میں مارا گیا, ہائے میرا تو نصیب ایسا, ہائے میں کیا کروں, ہائے پتہ نہیں کتنی عبادات کرتا ہوں, دعائیں کرتا ہوں, اللہ سنتا کیوں نہیں ہے, اللہ سنتا ہی نہیں میری. جب یہ سوچیں چلتی رہیں گی تو اس منفی سوچ کا اثر آپ کے ایمان پر تو پڑے گا, آپ کی صحت پر بھی پڑے گا. یہ جو آج شوگر کے مرض ہیں, یہ جو بلڈ پریشر کے مرض ہیں, یہ سارے امراض کیوں ہیں؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگتی نا جب بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, بھائی چھری لگی خون نکل آیا, ہاتھ کٹ گیا, تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھ جاتا ہے؟ سوچتے رہتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, بھائی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا, بھائی نے میرا مال کھا لیا تھا, چاچا نے ہماری زمین ہتھیا لی تھی. بس یہی سوچتے رہتے ہیں, رات رات نیند نہیں آتی, پوری رات دماغ میں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں, چلتی رہتی ہیں, چلتی رہتی ہیں, چلتی رہتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بس منفی سوچنا. ارے بھائی اس نے کھا لیا, کھانے دو, اللہ دے دے گا. اور کیا کر لیتے اگر تمہیں اور مل جاتا؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, معاف کر دو اس کو, تم اس کو معاف کر دو, اللہ تم کو معاف کر دے گا. یہ تو ہمارا ایمان ہے نا, یہی تو عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ہوا الرزاق المتین, اللہ الرزاق ہے, جو رزق دینے والا اللہ ہے, وہ بندہ نہیں دے سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, سب عقیدہ توحید ہے. یہ مثبت سوچ کا دار و مدار ہی عقیدہ توحید پر ہے, اسی لیے یہ صفت مومن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ جو قوی مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو, اس کے اندر زیادہ خیر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے ضعیف مومن کے مقابلے میں. اور آگے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور دونوں میں خیر ہوتی ہے, دونوں میں خیر ہوتی ہے. اور پھر آگے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم احرص علی ما ینفعک, جس چیز میں تمہیں فائدہ نظر آئے, جو چیز اچھی اس کی طرف بڑھو, آگے آگے بڑھو زندگی میں. واستعن باللہ, اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی طلب کرو. یہ نہیں تم سمجھو کہ اگر میں کر لوں گا تو ہو جائے گا, نہیں, اللہ کی مدد طلب کرو. ولا تعجز, اور ہمت نہ ہارنا, جو چیز اچھی ہے اس کی طرف محنت کرو, آگے بڑھو, اللہ سے دعا کرو اور لگے رہو. اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا من اصابک شیء, اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, فلا تقل, تو ہرگز یہ مت کہنا لو انی فعلت کذا وکذا, کہ اگر میں یہ کر لیتا, اگر میں یہ کر لیتا. نہیں, یہ منفی باتیں نہیں کرو. تم نے استخارہ کر لیا, تم نے اللہ سے دعا کی, تم نے محنت کی, تم نے کوشش کی, کوئی بات نہیں ہوا. اب یہ مت کہو کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں یہ کر لیتا, بلکہ کہو ولکن قل, بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل, جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے کر دیا, الحمدللہ. مثبت سوچ, پازیٹیو تھنکنگ. اور یہ پازیٹیو تھنکنگ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ مثبت سوچ, میں ان ساری بات کا تتمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, اپنے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو مضبوط کریں, کہ جو ہوتا ہے, کوئی پتہ بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے, اور اگر کوئی کانٹا بھی آپ کو چبھے گا تو انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ آپ کو اجر دے گا آخرت میں. نمبر 2,
اپنی نظریں جو ہے نا وہ بڑی چیزوں کی طرف رکھیں. یعنی ہمارے لیے اصل منزل جنت ہے. یہ دنیا کی کوئی گاڑی ہمیں نہیں مل سکی, دنیا میں کوئی گھر ہمیں نہیں مل سکا, دنیا میں کوئی اعزاز ہمیں نہیں مل سکا, دنیا میں ہماری خواہش تھی ہم یہ کر لیں, نہیں, کوئی بات نہیں. ہماری اصل منزل جنت ہے, ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے. اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دل لگا بیٹھیں گے اور دل ہار بیٹھیں گے تو جنت کی طرف کیسے جائیں گے؟ جنت تو بہت بڑی چیز ہے. نمبر 3, صبر. اچھی چیزیں صبر کے بعد ملتی ہیں. دنیا میں کوئی کام ایسا ہے کہ آپ کہیں جی میں ڈاکٹر بن گیا, بغیر راتیں کاٹے 16-17 سال پڑھے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کوئی کہے میں عالم بن گیا, تو آپ کے خیال میں جو علماء ہیں یہ صبح اٹھتے ہیں اور یہ عالم بن چکے ہوتے ہیں؟ 8 سال کے بعد تو ہمارے اساتذہ ہم سے کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی آپ عالم نہیں بنے, ابھی آپ کو کتابیں کھولنی آئی ہیں. عالم تو اس کے بعد محنت کرو گے تو بنو گے. تو دنیا کا کوئی کام بغیر محنت کے کوئی چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے, تو جنت کیسے حاصل کریں گے؟ تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اور محنت کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے. نمبر 4, اللہ پہ توکل کریں. جب وہ تمام کام کر لیے جو اللہ نے بتائے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیے, اب اللہ پہ توکل کریں. اگر مل گیا الحمدللہ, نہیں ملا قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ کی مرضی جو اللہ نے چاہا. وہی بہتر چاہتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے, وہ بہتر کرتا ہے. اور نمبر 5, اللہ سے خوب دعائیں کریں. جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کریں. عربی مقولہ ہے الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ ہتھیار استعمال کریں. یعنی جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں دعا کریں, جیسے اذان تک اقامت کے بیچ کا وقت ہے, فرض نماز کے بعد کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, بارش کا وقت ہے. جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, والدین کی دعا قبول ہوتی ہے, ان سے کہیں دعاؤں کے لیے. جن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے, جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے, وہ مقامات اوقات ڈھونڈیں. عرفات کے موقع پہ اللہ جس کو موقع دے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے بار بار اپنے گھر, حج کی سعادت نصیب فرمائے. اور نمبر 6, ہمیشہ جو حل ہے نا ان کی طرف سوچیں. میرے ایک استاد جن کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ, وہ یہ کہتے تھے کبھی یہ مت سوچو کہ میں نہیں کر سکتا, ہمیشہ یہ سوچو کہ میں کیسے کر سکتا ہوں, اس پہ دھیان دو. اگر تم یہ سوچنا شروع کر دو کہ میں نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکو گے. کوئی بھی کام ہو, دنیا کا ہو, آخرت کا ہو, علم حاصل کرنا ہو, کھانا ہو, پینا ہو, کوئی کہیں گھومنے جانا ہو, کچھ خرچہ چاہیے ہو, کبھی یہ نہ سوچو میں نہیں کر سکتا. ہمیشہ یہ سوچو میں کیسے کر سکتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرو, اللہ راستے بنا دے گا. کیونکہ جس طرف فوکس کرو گے وہ چیزیں تمہیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. جب فوکس چھوڑ دو گے اور مسائل پریشانیاں یہی سوچتے رہو گے تو یہی نظر آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مثبت سوچ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.